بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بار بار یہ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصیام رمضان۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی، جن میں سے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، اور صاحب استطاعت ہے تو حج ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، یہ 5 چیزیں اسلام کی اساس ہیں، اسلام کی مبادیات ہیں، انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا، جہاں صاحب استطاعت کے لیے حج کا تذکرہ کیا، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا تذکرہ کیا، بالکل اسی طرح اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ کیا۔ تو گویا زکوٰۃ کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کی فرضیت اور اہمیت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی انتہائی قابل غور بات ہے کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، تو بظاہر اگر ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہ بھی آتا ہو، بظاہر اگر ہمیں اس میں کوئی مفاد نظر نہ بھی آتا ہو، تو پھر بھی ہمیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا تقاضا سمجھ کے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جیسے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ظاہری کئی فوائد زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر رکھے ہیں۔ بظاہر اللہ رب العزت نے اس میں کئی ثمرات رکھے ہیں، اس میں کئی مفید چیزیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات میں دی ہوئی رقم جو ہے اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطِ منفقاً خلفاً، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال لٹا رہا ہے، جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیجئے، اور وَاعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا، اور جو ہاتھ کھینچ رہا ہے، مال روک رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی بھی قسم کا صدقہ، کسی بھی قسم کا خرچ کیا ہوا مال یہ کمی نہیں کرتا مال کے اندر، بلکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اضافے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہم مال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور مال کے اندر بظاہر کمی ہوتی ہے، لیکن دوسری ہی طرف اللہ رب العزت ہماری آمدنی کے ذرائع کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری آمدنی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور وہ جو مال بظاہر کم ہوا تھا اللہ اسے کئی گنا بظاہر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، مال گنتی میں کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں سے ہمارا مال اور مال کی برکت کی وجہ سے، تھوڑے پیسوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے زیادہ کام بنا دیتے ہیں، ہمیں زیادہ سکون عطا ہوتا ہے، اور اضافی اخراجات سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لیتے ہیں۔ مال تو انسان کبھی کبھی دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، دن رات کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، لیکن کبھی کبھی ڈکیت راستے میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی چور چوری کر کے لے جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہی طبی معائنے میں ڈھیر سارا مال خرچ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تھانہ کچہری بیچ میں آ جاتے ہیں، اور یہ اضافی اخراجات جو ہیں یہ اس مال کو لے کے اڑ جاتے ہیں جو مال ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر کے اپنے پاس بچا کے رکھا ہوا تھا۔ جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ تھوڑا مال بظاہر ہمیں کمی نظر آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ تھا 97,500 رہ گیا ہے، اگر ہمارے پاس 2 لاکھ تھا تو اب 1,95,000 رہ گیا ہے، 4 لاکھ تھا تو 1,90,000 رہ گیا ہے، بظاہر کمی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی برکت اتنی عظیم ہے کہ کبھی کبھی اللہ اضافی اخراجات سے بچا لیں گے، کبھی اللہ دوسرے راستے سے اس کمی کو پورا کر دیں گے، بلکہ کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اسی جو رہ گیا مال ہوتا ہے، اسی باقی مادہ مال کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اگر اللہ رب العزت سارے کا سارا ہم سے مانگ لیتے تو پھر بھی ہمیں دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے دیے ہوئے مال میں سے اپنے مستحق بہن بھائیوں پر خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2.5%۔ اگر حکم اللہ رب العزت نازل کرنا چاہتے تو یہ بھی حکم اللہ رب العزت نازل کر سکتے تھے، خالق کائنات ہمیں یہ بھی حکم ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں نے تمہیں جتنا مال دیا ہے اس میں سے 2.5% اپنے پاس رکھو، اس میں سے 2.5% اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھو، اور باقی سارا مال زکوٰۃ کی مد میں دے دو، باقی سارا مال صدقات اور خیرات اور عطیات کی مد میں دے دو، تمہیں باقی سارا مال دینا ہوگا، صرف 2.5% 3% اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت یہ حکم ارشاد فرماتے تو یہ بھی انصاف کے عین مطابق تھا، یہ بھی عدل کے عین مطابق تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم بھی بالکل درست اور ٹھیک تھا، اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہوتا، ہم اس کے پابند ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے سارا مال نہیں مانگا، اللہ رب العزت نے ہم سے 97% بھی نہیں مانگا، اللہ رب العزت نے ہم سے 90% بھی نہیں مانگا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو صرف 2.5% مانگا، اور وہ بھی اپنے مستحق بہن بھائیوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور محض اندازے سے نہیں، پورا حساب کر کے، جس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو اور جب سے ہم صاحب نصاب ہوئے اس تاریخ سے لے کر پھر صاحب نصاب ہونے کی تاریخ آنے تک، اس تاریخ کو جتنا ہمارے پاس مال ہے ہم پورا حساب کر کے جب اس کی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اپنے شایان شان بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، اللہ دنیا آخرت کی خیریں بھی عطا فرمائیں گے، مستحقین کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور اللہ رب العزت ہمارے باقی ماندہ مال کے اندر برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف عنوانات پہ، موضوعات پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچائیں، لیکن اگر پھر بھی روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے، اسلامی احکامات، عبادات کے حوالے سے، بنیادی عقائد و نظریات کے حوالے سے کسی بھی عنوان پہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز یہاں سکرین پہ آ رہے ہوں گے، آپ ان پہ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، آپ کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بہترین مشورہ اور تجویز دے سکتے ہیں، اور جو مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں
وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔